صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ. اور سچ ہوئی بات یہ حضرت عائشہ کی کہ آپ کا خلق بھی ہے قرآن سبحان اللہ. مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی جہلم کے زیر اہتمام رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن احسان رمضان میں بلال خان قادری کی طرف سے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آج 17 رمضان مبارک ہے. ہم سحری و افطار کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. آج یوم بدر اور یوم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج کی روح پرور محفل پاک انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گا. ماشاءاللہ بزم کی زینت ہے. مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی جہلم کے اسٹوڈنٹ خلیل احمد، مہریہ قرأت و نعت اکیڈمی جہلم کے چیئرمین محترم جناب پروفیسر حافظ محمد احسان قادری صاحب روح رواں ہیں اس ٹرانسمیشن کے. اور محترم مقام سب عزیزان جناب عزت علامہ مولانا پروفیسر محمد ثناء اللہ تنویر صاحب یونیورسٹی آف پنجاب جہلم کیمپس امیر ہے جماعت خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنے اس بزم کا اس پروگرام کا آغاز کریں گے. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد احسان قادری صاحب سے کہ آپ اپنے مدبر انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. بے نوا
تیری رحمت کا باغر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے باغر کے اجالے ہمیں کیا راہ سجائے ہر در کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا ہر در کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر میرے مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ اور آسان اور مشکل ایک تیرا اشارہ اور آسان اور مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میرے مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب پروفیسر حافظ محمد احسان قادری صاحب آپ نے الحاج خالد حسنین خالد مرحوم مغفور ان کی یاد تازہ کر دی کہ میں بندہ یاسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا کہ جی میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے احسان رمضان رب کا احسان جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا ربا تیری رحمت ولے پھر بلے 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 آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسلیشن احسان رمضان اور میزبان بلال خان قادری آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور حمد کے بعد اب ہدیہ نعت کی طرف ہم بڑھیں گے اور مہریہ قرات اور نعت اکیڈمی اسٹوڈنٹ محترم خلیل احمد آپ ہمارے ساتھ ہیں اب میں آپ سے ملتمس ہوں آپ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں
کے پھول نچھاور فرمائیں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ اور کرم کتنا ہے فہری ان کی ذات پاک کا مجھ پر۔ میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ خلیل احمد، آپ نے بہت اچھی حاضری پیش فرمائی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج 17 رمضان مبارک ہے اور احسان رمضان آج کے اس پروگرام کے دو عنوان ہیں، ایک یوم غزوہ بدر اور ایک یوم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آج ہماری اس پروگرام کی زینت ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ثناء اللہ تنویر صاحب۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک عنوان یوم غزوہ بدر کے حوالے سے اپنی عقیدت بھرے جملوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے ہم احسان رمضان ٹرانسمیشن کے ایک اور پروگرام میں دوبارہ سے اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے۔ آج 17 رمضان مبارک ہے اور غزوہ بدر جو 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو ہوا، اہل اسلام اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام پر ہوا۔ اس غزوہ بدر میں کچھ خاص باتیں ہیں، محبت و عقیدت والی ہیں، ایمان و ایقان والی ہیں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبوں سے بھرپور ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔
امید ہے آپ اس کو اپنے دامن دل میں جگہ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم اس عذرہ کے لیے نکلیں کہ نہ نکلیں، تو بڑا پیارا جملہ جناب سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، تو یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جناب سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر فرد اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ لڑے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ ذوق دیکھا، حضور نے اجازت فرمائی کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، وہ صحابہ بھی کیسے جانثار تھے کہ 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ سواری کے لیے ہیں۔ 313 افراد ہیں، 2 گھوڑے سواری کے لیے ہیں اور 70 اونٹ ہیں صرف، اور وہ لوگ جنگ لڑنے چلے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ایمان اور یقین تھا کہ جو ذات ہمارے ساتھ ہے اللہ اس کے تصدق سے ہمیں شکست نہیں دے گے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ اس دن کو یوم فرقان کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام اور باطل کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جس جنگ میں اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی۔ اہل اسلام ملاحظہ کیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تربیت فرمائی تھی، میدان بدر ہے، حضور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دست نبوت رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ یہ جو فصل میں نے تیار کی ہے، 313 کی جو فصل تیار کی ہے، یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بنائی، فرمایا محبوب ہم بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کی مدد کے لیے صرف انسان نہیں ملائکہ کو نازل فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے بعض روایات میں 3000 اور بعض روایات میں 5000 ملائکہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اہل اسلام یہ وہ خاص مارکہ ہے، مارکہ بدر، جو اللہ کریم نے اپنی خاص مدد اور نصرت کا مظہر بنا کے پیش فرمایا۔ اس مارکہ بدر کا ایک بڑا اہم پہلو، ایمان کا اہم پہلو، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے جنگ سے ایک دن پہلے میدان بدر کا حضور معائنہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے مجھے فرمایا اے عمر کل عتبہ یہاں مارا جائے گا، کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں مارا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یقین مجھے تھا لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں جب بدر کا مارکہ ہو گیا تو اگلے دن میں نے دیکھا کہ جس مقام پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے عمر عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ایک انچ بھی وہ ادھر ادھر نہیں تھے، اسی مقام پر وہ مارے گئے۔ اہل اسلام یہ وہ خاص مارکہ بدر جو اللہ نے اپنے محبوب کی محبتوں، اپنے محبوب کی رفتوں کا مظہر بنایا ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ میں محبت کا عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس واقعہ میں مارکہ بدر میں 14 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ 3 گنا بڑی فوج تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں سبب کیا تھا؟ اس میں سبب یہ تھا بقول مولانا الطاف حسین حالی کے کہ وہ جو صحابہ تھے ان کو نہ بھروسہ تھا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، فقط ایک کالی کملی والے پر۔ انہیں بھروسہ صرف یہ تھا کہ یہ جو ذات ہمیں لے کے جا رہی ہے
بدر کے میدان میں اللہ ان کے تصدق سے میں فتح عطا فرمائے گا۔ جب 70 کفار قیدی ہو گئے تو صحابہ کرام کی مشاورت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑا۔ تو حضور کے چچا جان جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ جب مکہ سے نکلے تو آپ نے مکہ سے نکلتے وقت اپنی زوجہ محترمہ ام فضل کو گھر کے ایک اندر والے کمرے میں لے کے گئے اور وہاں گڑھا کھودا اور کچھ خزانہ کو سونا جواہرات وہاں دبا دیے اور فرمایا کہ اے ام فضل، اگر میں زندہ بچ کے واپس آ گیا تو میں یہ سامان استعمال کر لوں گا، نہیں تو تم میرے بعد اس کو خرچ کر لینا، اولاد پہ خرچ کر دینا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میدان بدر میں مجھے قید کر لیا گیا اور مجھے وہاں حضور کے سامنے پیش کیا گیا اور فدیہ مجھ سے مانگا گیا تو میں نے عرض کی کہ میرے پاس سے کچھ مال نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا جان، وہ جو ام فضل کو آپ کمرے میں بتا کے آئے ہیں وہ مال کہاں ہے؟ تو حضرت بڑا عباس فرماتا ہے میرے پاؤں کام گئے کہ میں نے سوچا، میں نے سمجھا کہ وہاں میرے اور ام فضل کے سوا کوئی تیسرا تھا نہیں جو مدینے میں بیٹھ کے اس کمرے کی خبریں رکھنے والا ہے، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ میدان بدر میں اور میدان بدر کے بعد جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی سعادت نصیب فرمائی۔ اہل اسلام، یہ وہ مارکہ حق و باطل بھی ہے، مارکہ عشق و مستی بھی ہے اور مارکہ ایمان و ایقان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ مارکہ بدر کی فضا پیدا کریں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف نعرے نہ لگائیں، صرف باتیں نہ کہیں، عملی میدان میں نکل کے ہم کام کریں۔ ہم صحابہ کی طرح وسائل کی طرف دھیان نہ دیں، اللہ کی عطا کی طرف دھیان کریں۔ محبوب مصطفیٰ، محبوب خدا محمد مصطفیٰ کی شان کی طرف دھیان دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح دنیاوی زندگی میں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم فلسفہ میدان بدر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے عقیدت بھرے انداز میں یوم بدر کے حوالے سے اپنی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ ماشاءاللہ احسان رمضان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اس پروگرام کو سننے، دیکھنے اور چاہنے والوں کی سماعتوں اور بصارتوں کے حوالے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہدیہ نعت کے لیے میں پھر ملتمس ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں حمد پیش کی اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ملتمس جناب پروفیسر حافظ محمد احسان قاضی صاحب سے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے
اپنی اوقات صرف تیری ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، کیونکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بگڑا نصیب کس نے سوارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر، اور اہل عمل تو داد عمل سے ہیں مطمئن، مگر اعظم کو کون دے گا سہارا تیرے بغیر۔ ماشاءاللہ، اب میں ملتمس ہوں ایک دفعہ پھر شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اپنی گفتگو سے مستفیض کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ثناء اللہ تنویر صاحب سے کہ آپ اپنے علمی روحانی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، احسان رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے آج ہم 17 رمضان مبارک اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کر چکے۔ ابھی ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سامعین کے سماعتوں کی نظر کرنے لگے ہیں۔ اہل اسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ نے چند لقب عطا فرمائے۔ پہلا لقب آپ کا ہے وہ ام المومنین ہے۔ یہ کسی انسان نے لقب آپ کو عطا نہیں فرمایا، یہ خود رحمان نے آپ کو لقب عطا فرمایا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو بھی خواتین حضور کے عقد میں آئی، حضور کی ازواج بنی، وہ پوری امت کی، پورے مومنوں کی مائیں بنی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ام المؤمنین ہیں، یہ لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دوسرا لقب آپ کا ہے وہ لقب ہے
طیبہ، یہ لقب بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو آپ کی برات میں اللہ نے سورہ نور میں جو آیت مقدسہ نازل فرمائی، فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت مبارکہ عموم پر ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے سب سے پہلے مصداق ذات مصطفیٰ ہیں، اور ذات مصطفیٰ کے تصدق سے جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری طیبہ شان رکھنے والی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب طیبہ ہے۔ تیسرا لقب آپ کا مبرہ ہے۔ مبرہ یعنی برات والی۔ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے پارہ نمبر 18 کی سورہ نور میں خود آسمان سے اس شہنشاہ کائنات نے آپ کی برات کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے آپ کو اس تہمت سے بری کر دیا، اور اس لیے آپ کا یہ تیسرا لقب ہے، وہ ہے المبرہ۔ تیسرا لقب ہے آپ کا صدیقہ، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایسی ہے جس نے اپنی حیات مقدسہ میں کبھی بھی جھوٹ کے کلمات اپنی زبان پہ نہیں لائے ہیں۔ کس طرح نہیں لائے ہیں؟ شارحین حدیث نے یہ بات بیان فرمائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بعثت کے 4تھے یا 5ویں سال آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت آپ کے والدین کریمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ جناب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایمان لا چکے تھے۔ اس ایمان کے ماحول میں جناب سیدہ کائنات کی تربیت ہوئی۔ اس تربیت میں آگے عروج دیکھیے، جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میں 6 برس کی تھی میرا حضور سے عقد ہو گیا، جب میں 9 سال کی تھی میری رخصتی حضور کے گھر ہو گئی، اور 9 سال حضور کی سنگت میں جناب سیدہ زندہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اہل اسلام کہ وہ کتنی صدیقہ کائنات ہیں جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 9 سال حضور کی سنگت میں گزارے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو حضور کی بارگاہ خاص سے عفت اور عصمت عطا فرمائی، اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی باقی ازواج کے ہاں باری ہوتی تھی تو جب حضور پر وحی آتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی تو ازواج بستر سے ہٹ کے دوسری طرف چلے جاتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے، میرے بستر پر جب بھی حضور ہوتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، میں حضور کے ساتھ ہوتی تھی۔ اتنی عظمت اور اتنی عفت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اسلام جس عظیم ہستی نے ہمیں بہت بڑا علمی سرمایہ عطا فرمایا، اور یہ فقہا محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے دین کا تیسرا حصہ ہم تک پہنچا، یعنی خلوت کے جتنے مسائل ہیں حضور کے وہ جناب سیدہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتیہ کا مقام رکھتی تھی۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اکثر مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور مسائل میں آگاہی حاصل کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص شخصیت، اعلیٰ شخصیت ہیں جن سے روایات میں 2210 روایات حضور سے مروی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی فقاہت اور حدیث کی خدمات میں کس قدر آپ کی کاوشیں ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 2210 روایات مروی ہیں ان میں سے 174 وہ احادیث ہیں جو متفق علیہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر درج ہیں۔ اس سے آپ کی فقاہت، آپ کی فن حدیث کے ساتھ لگاؤ اور روایات کے اندر جو پختگی آپ کی ہے اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اہل اسلام یہ ہماری محسنہ ہے، ہماری ماں تو ہیں، ہماری محسنہ ہے، پوری امت کی محسنہ ہے۔ خلوت کے بہت سارے مسائل، فقاہت کے بہت سارے مسائل اور ایسے ایسے مسائل جو عام حالات میں ہمارے سامنے شاید ڈسکس نہیں ہو سکتے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے، جو دین کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے، حضور کی احادیث کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے،
اللہ ہماری امت کی بیٹیوں ماؤں بہنوں کو یہ فیض نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو حضور کی آل سے محبت، حضور کے اصحاب سے محبت اور حضور کی خاص ذات سے محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 17 رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ چند اشعار کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ الحاج خالد بن خالد مرحوم مغفور کی پڑھی ہوئی حمد آپ نے ابتدا میں پڑھی، تو میں انہی کا ایک مشہور زمانہ کلام مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، کیونکہ آقا عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا، اور تیری نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ اور حافظ صاحب مفتی صاحب مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا، محمد ہے ادھر جانے دے، کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، کس طرح کہ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پہ گزر گئی، تھا جلوائے حبیب جہاں تک نظر گئی، اور آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا، ارے چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، اور پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، ایسے میں تھا اجل تو کہاں جا کے مر گئی، کہ موت پر میری صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا